اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسے کہ اب ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور اس مبارک موقع پر قربانیاں کی جاتی ہیں، سنت ابراہیم علیہ السلام پوری کی جاتی ہے۔ قربانی کا لفظ اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے صرف اس ذبیحہ کے لیے مخصوص ہے جو سنت ابراہیمی کے پیش نظر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اسلام میں یہ لفظ صرف جانور کے ذبیحہ کے لیے ہے، یعنی جانور کے ذبح کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ قربانی کا لفظ جانور کو ذبح کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ لفظ صرف عید الاضحیٰ کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک و امرت انا اول المسلمین۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا سب کچھ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے، جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خطاب ہوا کہ آپ نے جس دین کی دعوت اہل دنیا کو دی ہے وہ آپ فرما دیجئے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یعنی کہ یہی سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اور اسی راستے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور میری ہر قسم کی عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو کچھ بھی قربان کرتے، ذبح کرتے، وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اگر ایسے کسی اور کا نام لے کر کوئی بھی چیز ذبح کرے گا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قربانی صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، نماز بھی اسی کے لیے ہے، روزہ بھی اسی کے لیے ہے، کہ ہر چیز، ہر عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم موقع پر قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔